تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نے پڑھ کے ممبر چھوڑ. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علیہ السلام چاہتے ہیں. عمار شاہ جی یہ آپ نے کلپ بنانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم شیعہ کیسے ہیں. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے کہ جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہے. ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کس امام کو. جو بندہ ماں کو گالی نکالتا ہے وہ مدینے بھی دفن ہو جائے انشاءاللہ جہنم میں جائے. جو بندہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں. کتاب کا نام ہے شعب الایمان، بہت بڑی کتاب ہے اہل سنت کی. رسول خدا فرماتے ہیں جو باپ کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ مسکرائے اللہ اسے مقبولہ حج کا ثواب دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرو، ہم چوکا آمین کہا کریں. علی نمازیوں کا امام ہے، شرابیوں کا نہیں. جنہ دی نماز قبول ہوندی وہ پڑھ دے نہیں تو جنہ دی نہیں ہوندی وہ ٹراکر ہو کے بھی پڑھ دے. نماز ہے ہی ہماری، کیونکہ اس نماز کے ساتھ مولا نے اپنے آپ کو نسبت دی ہے کہ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں. نماز تو ایک رکن ہے علی، کل دین ہے. اس لیے کہا کہ اسی کی نماز قبول ہے جس کے دل میں میں علی رہتا ہوں. بھائی جان کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا. ایسا شیعہ بن کے امام زمانہ تجھے کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے. وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج کو روک لیتے تھے؟ ہمارے رکنے سے ڈیوو نہیں رکتی. وہ کون سے شیعہ تھے جو بتاتے تھے کہ ہم علی کو مانتے ہیں؟ یہ مجلس کروانے کا فائدہ ہی نہیں اگر سیرت آل محمد ہمارے اندر نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میری ابھی ایک کتاب چھپی ہے اسرار امام مبین، اس میں میں نے مولا کے فرامین اکٹھے کیے ہیں. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا. مولا فرماتے مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا. جو آگے چلتا ہے اللہ اسے رزق چھین لیتا ہے، اور جو باپ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. میری بات سمجھے جی؟ اگر جناب زہرا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں کی عزت کرو. اگر ثانی زہرا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو بہنوں کی عزت کرو. حسین کی بیٹی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کی عزت کرو. بڑا بھائی ایک دن بھی بڑا ہے تو وہ باپ ہے، اس کی ایسے عزت کرو جیسے علی چاہتا ہے. اپنے کردار سے بتاؤ کہ میں علی کو مانتا ہوں. بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں. میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، یورپ میں جاتا ہوں، انگلینڈ میں جاتا ہوں، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ بندہ پاکستانی ہے. بندے حلیے سے پہچان لیتے ہیں. منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں. جب بندہ قبر میں جائے گا وہ شکل سے پہچانے کہ یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے. بابا جی بندے پہچانے جاتے ہیں. میں یہاں پہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. مجھے بانی مجلس کا علی سے سوری نیاز کوئی نہیں. میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں میں لاہور واپس جا سکتا ہوں. میں یہاں سے قاسم شاہی جا سکتا ہوں نا، مبشر شاہی جا سکتا ہوں یہاں سے. قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے میں جا سکتا ہوں. مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر قبر میں علی نے کہہ دیا تو قوم ہے. کاظمی صاحب پھر ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ ایسا شیعہ بن کہ جب تو قبر میں جائے تجھے نہ کہنا پڑے علی میرا امام ہے. مولا فرمائے ہر تجھے میرا غلام ہے. مجھے اس منبر کی قسم ہے بانی کا حکم تھا، ورنہ میں نے یہ جملہ نہیں پڑھنا جو میں جملہ پڑھنا جا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا میسم، کہا جی مالک میسم، کہا تجھے سے کھجور پہ لٹکایا جائے گا. اس کھجور پہ لٹکایا. کہا مولا میرا قصور؟ مولا فرماتے ہیں قصور یہ ہے کہ تو علی ولی اللہ کا پرچار کرتا ہے. تیری سیرت میں لوگوں کو ابو طالب کا شریف بیٹا نظر آتا ہے. یہ ہے علی کا شیعہ. ہم میسم ابو ذر سلمان جیسے شیعہ بن تو نہیں سکتے، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیسے مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی گفتار کیا تھی، ان کا چلنا کیا تھا، ان کا اٹھنا کیا تھا، ان کا دیکھنا کیا تھا، ان کی
کی صورت کیا تھی، وہ کیسے مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، امام زمانہ کو میثم اور ابو ذر جیسے شیعہ چاہیے۔ ہم ان جیسے بن تو نہیں سکتے، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیسے مولا علی علیہ السلام کی ولایت اقرار کرتے تھے۔ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم میں نے پورا خطبہ نہیں پڑھنا، میں نے آدھے سے آدھا خطبہ پڑھنا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جناب میثم تمار اس کھجور کے قریب آ کر اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اور طواف کر کر کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا، ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے، جلدی جلدی جوان ہو جا، جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے، حیدری جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ کھجور جوان ہو گئی۔ ابن زیاد کا یہ ہے علی کا شیعہ، ابن زیاد کا دورہ۔ ابن زیاد نے کہا میثم کہا کیا ہے، کہا علی کو چھوڑ دے کہ بلا جملہ ضائع ہوگا، مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ کہا علی کو چھوڑ دے، کہا کیوں چھوڑ دو، کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا خاموش، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے، اس زندگی پہ لعنت ہے، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا لوں گا۔ آدمی صاحب جملہ نہیں ہے، سمندر ہے علم کا۔ میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو زیرک لوگوں میں مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ میثم تمار نے مسکرا کر کہا جو کرنا ہے کر لے، مگر ابو طالب کے شریف بیٹے نے کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ قتل کرنے سے پہلے اس نے کہا یہ بات ہے تو میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، اور آنکھیں نکال کے میں تجھے قتل کروں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم تمار نے کہا یاد رکھنا تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک عالمی علی تھا، تقدیر کا مالک آدمی علی ہے۔ بابا جی میثم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے۔ رب جانے یہ علی کا کیسا شیعہ ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کی سرکار کان بھی نہیں ہے پھر بھی سن رہا ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے۔ میثم تمار نے کہا جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو ہے نا۔ میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی عزت والا ہے، حمل والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو اٹھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، علی جد ولی اللہ ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی آدم کا علم ہے، نوح کا فہم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، اسماعیل کی طاقت ہے، داؤد کا مشکل کشا ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام ہفوف ہے، چھٹے کا نام اجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے۔